بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں کمانڈر ریٹائرڈ ڈاکٹر فیاض. آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ نفسیاتی عوارض یعنی مینٹل ڈس آرڈرز میں کامن کیا ہے، اور یہ کہ جو نفسیاتی عوارض ہیں وہ جسمانی عوارض سے بھی زیادہ لائبلٹی کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کسی کو کوئی جسمانی عارضہ ہے تو ہو سکتا ہے ایک اٹینڈنٹ وہ سفیس، لیکن یہاں پہ پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے کیونکہ ان کا جو پیارا ہے وہ انفلیکٹ ہو چکا ہے ود اے مینٹل ڈس آرڈر. ذہنی بیماری میں جو کامن تھریڈ ہے تمام قسم کے ذہنی عوارض میں وہ 3 ہیں، اور یہ سمجھ لینا چاہیے سب کو کہ جب یہ مسائل ہوں گے تو کسی شخص کو ذہنی مسئلہ ہو سکتا ہے. نمبر 1 یہ کہ ڈسٹریس کا ہونا، ایگنی، پین، تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے ذہنی عوارض میں. انسان اس تکلیف کے پروسیس میں سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ خود بھی اور اس کے حوالے سے اس کی فیملی بھی تکلیف میں سے گزر رہی ہوتی ہے. اس کو پریشانی ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، اس کی لوگوں سے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، انٹرپرسنل کنفلکٹس ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ انٹرا پرسنل کنفلکٹس جس میں گلٹ کا ہونا، شیم کا ہونا، احساس گناہ یا احساس شرمندگی، اور اس کے اندر ایسے احساس وہ اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے بس میں نہیں ہوتا، اور وہ بند گلی میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کے نزدیک ایک سلوشن ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور کبھی کبھار وہ سلوشن بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ جب اس کو سوسائڈل ایڈیشن ہو تو پھر اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے، اور ڈینجرس اس لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ اوروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اس پریشانی، بے چینی اور تکلیف میں لاحقین کو چاہیے کہ اس کے کلوز ہو جائے، اس کو پہلے سنیں اور سمجھے. اور کئی دفعہ ان کے پیشنس کا بھی امتحان ہوتا ہے، لیکن ان کو اب پیشنس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بات ہے. دوسری بات ہے اور وہ یہ ہے کہ میل اڈیپٹیو بیہیویئر ہوتا ہے، یعنی بیہیویئر جو ہے بھلے وہ کگنیشن سے شروع ہو اور اس میں فیلنگز آئیں، اور اینڈ پہ جو بیہیویئر ہے وہ میل اڈیپٹیو ہے. یہ بھی ایک کامن تھریڈ ہے تمام عوارض میں، اور اس کی اڈاپٹیشن سچویشن کے حساب سے اور لوگوں کے حساب سے ٹھیک نہیں ہوتی. وہ اوروں سے ڈفرینٹ بیہیو کر رہا ہے. مثال کے طور پہ لوگ اگر کسی ایسی سچویشن میں وہ ہنس رہے ہوں تو یہ سیریس بیٹھا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں سیریس ماحول ہو تو یہاں یہ کہہ کے لگا آ رہا ہو. تو اس کا بیہیویئر اکارڈنگ ٹو دی سچویشن نہیں ہوتا، میل اڈیپٹیو ہوتا ہے. یہ بات ایسی کرے گا جو دوسروں کو پریشانی کا باعث بنے گی، تکلیف کا باعث بنے گی، لیکن اپنی ضد کے اوپر اڑا ہوگا، اور کوئی راستہ ایسا اڈاپٹ نہیں کرے گا جس میں اوروں کے ساتھ وہ انکنفرمیٹی ہو. یہ میل اڈیپٹیو ہے. یہ تمام سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، ویدر یہ انگزائٹی ہو، ڈپریشن ہو، بائی پولر ہو، شیزوفرینک ہو، واٹس ایور اٹ از، اس کے اندر میل اڈیپٹیو کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تیسرا جو کامن فیچر ہے وہ ہے میل فنکشننگ. میل فنکشننگ کا یہ مطلب ہے کہ اس کی پرفارمنس ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس لیے بھی کہ اس کی ساری انرجیز ادھر انویسٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسائل کو حل کر رہا ہوتا ہے، اور ادھر اس کی پرفارمنس چاہے وہ آکوپیشنل ہو، چاہے وہ ایجوکیشنل ہو، چاہے وہ سوشل ہو، فیملی کے حوالے سے ہو، وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہوتی. اس کی کارکردگی ہمیشہ ڈاؤن ہوتی جاتی ہے، بتدریج ڈاؤن ہوتی جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس میں سے ٹھیک ہوتا ہے تو پھر واپس ریلیپس ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. تو پراپر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس سے تعلقات استوار کریں، اور جہاں پہ سوشل سکلز کی ٹریننگ کی ضرورت ہو، ازرٹیو ٹریننگ کی ضرورت ہو، وہ اس کو
کسی ماہر نفسیات سے کنسلٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ تینوں علامتیں دیکھیں تو ضروری ہے کہ آپ کوئی مناسب سائیکو تھراپسٹ سے رابطہ کریں اور وہاں علاج کے لیے جائیں۔ اگر کوئی روحانی علاج ہے تو وہ بھی ضروری ہے، وہ سائڈ بائی سائڈ آپ کر سکتے ہیں، کسی سے دعا لے سکتے ہیں، سوشل ریلیشننگ کو ایکسٹینڈ کرا سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ایکسپرٹس کے پاس جایا جائے۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں فیڈ بیک دیجیے گا، آپ کی فیڈ بیک کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اس کو اور بہتر امپروو کریں گے اور بھی نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے۔